الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وآل بيته وأصحابه وأزواجه أجمعين. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم عقیل شہید ہو گئے اور ادھر مکہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کی کچھ بھی خبر نہیں. تو امام حسین رضی اللہ عنہ 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں صفا کے مقام پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک مشہور شاعر اس وقت کا فرزدق ملا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے کوفے کے اہل حال لیا کہ کیا حال ہے کوفے میں. فرزدق نے کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا کہ تم صحیح کہتے ہو، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس کا فیصلہ ہماری خواہش مطابق ہوگا تو اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کریں گے، شکر ادا کریں گے، پر اگر اس کا فیصلہ ہماری امید کے خلاف ہوگا تب بھی اس سے راضی ہوں گے، کیونکہ ہم حق اور تقوی کے راستے پر ہیں. جب عبید اللہ بن زیاد کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ چھوڑنے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے حسین بن نمیر تمیمی نامی، جو کہ اس کا پولیس کا آفیسر تھا، اسے یہ کہا کہ کوفے کے تمام راستوں پر ناکہ بندی کر لو، تمام راستوں پر فوجی تعینات کر دو اور ہر کاروان کی اچھی طرح سے تلاشی لو. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مکے سے نکلتے وقت کوفے کے کسی بھی حال کے بارے میں معلوم نہیں تھا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حاجر کے مقام پر پہنچ کر ایک اپنے قاصد قیس بن مسہر کو کوفے کی طرف بھیجا کہ جا کر مسلم بن عقیل سے ملو اور ہمیں سارا احوال سناؤ. قیس بن مسہر جب کوفے قریب پہنچا تو حسین بن نمیر کی تعینات فوجیوں کے ہاتھوں پکڑا گیا اور عبید کے پاس لے جایا گیا. عبید نے قیس بن مسہر سے کہا کہ چھت پر جا کر حسین اور علی رضی اللہ عنہما پر تبرہ کرو اور انہیں جھوٹا کہو. قیس کو چھت پر لے جایا گیا اور اس نے چھت پر کہا کہ کوفیوں میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین بن علی تمام مخلوق میں سے بہتر ہیں اور رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں. میں ان کا قاصد ہوں، حاجر کے مقام سے ان کے پاس سے آیا ہوں. تم سب ان کی بات سنو اور ان کے تابع اور فرمانبردار بنو. میں عبید اور اس کے باپ پر پھٹکار کرتا ہوں، علی اور حسین کے لیے اللہ سے خیر کی دعا کرتا ہوں. عبید کیس کا کلام سن کر آپے سے باہر آ گیا اور اسے حکم دیا کہ اسے چھت سے گرا دو. کیس کو چھت سے گرایا گیا اور وہ پرزا ہو کر زمین پر گرا اور ایک کوفی نے آگے بڑھ کر قیس بن مسہر کو ذبح کر دیا. ابن اسیر کی روایت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب سولبیا کے مقام پر پہنچے تو وہاں ان کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں. اب وہاں کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اب کوفہ جانا تو بیکار ہے، پر یہاں عقیل کی اولاد نے کہا کہ ہم نہیں لوٹیں گے، ہم مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان سب باتوں کو سن کر کہنے لگے اس کے بعد زندگی میں کچھ بھی مزہ نہیں رہا. اور اس جملے پر سب کو اندازہ ہو گیا کہ آپ آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سولبیا سے زبالہ کے مقام پر پہنچے. یہاں پر امام صاحب کو پتہ چلا کہ ان کا مسلم عقیل شہید ہو گئے اور ان کا ایک قاصد عبداللہ بن بختر اور قیس بن مسہر بھی شہید ہو گئے ہیں. اس موقع پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں فرمایا ہمیں یہ دکھ کی خبر پہنچی ہے کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر شہید ہو چکے ہیں. ہمارے حامیوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے. اب تم میں سے جو کوئی بھی واپس لوٹنا چاہے تو لوٹ جائے، اس پر کوئی معیار نہیں. حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی یہ کلمہ سن کر وہ لوگ تو لوٹ گئے جن کا خیال تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ حکومت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ رک گئے جنہوں نے مرنے جینے کا وعدہ کیا تھا. ایک بات یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ حکومت کے لیے نہیں، بیا بادشاہ کے لیے نہیں جا رہے تھے، لیکن وہ اس وقت کے ظالم بادشاہ سے لڑنے جا رہے تھے جس نے اسلامی قوانین کو پامال کر دیا تھا، جس نے اسلامی قانون کو بدل دیا تھا. خیر، امام حسین رضی اللہ عنہ زبالہ سے بطن العقبہ پہنچے. بطن العقبہ میں ایک عرب بدو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ملا. اس بدو نے کہا کہ خدا کے لیے یہاں سے لوٹ جائیں، آپ کے لیے نیزے اور تلواریں تیار ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا کہ او خدا کے بندے، جو تم بتا رہے ہو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، پر اللہ کا امر ہر چیز پر غالب ہے. امام حسین بطن العقبہ سے شرف کے مقام تک پہنچے. وہاں کچھ ساتھیوں نے چیخ ماری کہ اللہ اکبر. سب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ اس ریگستان، اس ویرانی میں ایک کھجور کا باغ، بنو اسد کے کچھ لوگ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور وہ شرف سے بخوبی واقف تھے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ باغ تو دور کی بات ہے، یہاں ایک بھی کھجور کا درخت نہیں.
سیدنا حسین نے پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ کہا کہ کچھ گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ سیدنا حسین نے فوراً اس حکم دیا کہ ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں دشمن صرف ہمارے سامنے ہو اور ہماری پیٹھ محفوظ ہو۔ بنو اسد کے جوانوں نے کہا کہ ذی حسم کے مقام پر پہنچنے پر ہمیں ہماری فیوریٹ پوزیشن مل جائے گی، اور ان کے پہنچنے سے پہلے سیدنا حسین ذی حسم پہنچ گئے۔ حر بن یزید بن ناجیہ یہ عبید کی طرف سے بھیجا گیا پہلا کمانڈر تھا۔ حر کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ کادشاہ سے روانہ کیا گیا تھا۔ ان کو عبید کا حکم تھا کہ سیدنا حسین کا تعاقب کرو اور اسے کسی بھی طرح کوفے لے آؤ، ہاں، اور اسے جنگ نہ کرو۔ امام حسین نے اپنے خیمے ذی حسم کے مقام پر لگائے اور حر نے بھی وہاں پہ لگا دیے۔ امام حسین نے کہا کہ حر کے سپاہیوں کو اور اس کی سواریوں کو پانی پلاؤ۔ ظہر نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے ظہر سے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنی جماعت کر لو، یا چاہو تو ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو، لیکن حر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ ذی حسم کے موقع پر سیدنا حسین نے ایک با اثر خطبہ ارشاد فرمایا: خدا کی حمد و ثنا کے بعد او مسلمانوں، تم دیکھ سکتے ہو کہ حالات نے کیا موڑ لیا ہے۔ وقت بدل گیا، لوگ بدل گئے، دنیا نے اپنی پیٹھ دکھا دی، اب ہم کچھ لمحے کے مہمان ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق کو جھٹلایا گیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ باطل بڑھتا جا رہا ہے؟ حق کے طالب کو چاہیے کہ اللہ سے ملنے کی تیاری کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان حالات میں موت شہادت ہے اور ظالموں کے ساتھ جینا گناہ ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سیدنا حسین ہر نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نماز کے بعد امام صاحب نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اگر آپ تقویٰ اور حق کا راستہ اپناؤ گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ہم اہل بیت تم سب پر ان ظالموں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے حق کا انکار کرتے ہو اور اپنے خطوط میں لکھی باتوں سے پھر گئے ہو تو میں آپ کو چھوڑ کر واپس جانے کو تیار ہوں۔ اس پر حسن نے جواب دیا کہ ہم وہ لوگ نہیں جنہوں نے آپ کو خط لکھے۔ امام حسین نے خط والے تھیلے منگوائے اور حر کے سامنے سارے خط دکھائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان خطوط بھیجنے والوں میں سے نہیں ہیں، مجھے تو عبید نے بھیجا ہے کہ آپ کا تعاقب کروں اور آپ کو اس کے پاس پیش کروں۔ سیدنا حسین نے کہا کہ عبید کے پاس جانے سے بہتر موت ہے۔ سیدنا حسین دیکھ رہے تھے کہ حر کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، تو حکم دیا کہ سواریوں میں رخ موڑو۔ تو حر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کو کوفے کے علاوہ کہیں بھی جانے نہیں دے سکتا۔ تو حسین نے حر کو کہا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ آخر کافی بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہ مدینہ جانے دے سکتا ہوں، نہ ہی آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں، آپ کوئی تیسرا راستہ نکال لیتے ہیں۔ اب امام صاحب بیضاء کے مقام پر پہنچے۔ یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک با اثر خطبہ ارشاد فرمایا جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ حکومت یا بادشاہت کے لیے نہیں جا رہے تھے، اور کن کن حالات میں جنگ کرنا، ظالم بادشاہ سے لڑنا جائز ہے، اور کن وجوہات کی وجہ سے حسین بن علی رضی اللہ عنہما اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر ایک جنگ کے لیے، ایک جہاد کے لیے نکلے تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے انسانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کبھی آپ کا واسطہ ظالم حکمران سے ہو جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے، خدا کے احکامات کو توڑے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے اور خدا کے بندوں پر ظلم اور زیادتی کرے، اور تم اس حکمران کو ہٹانے کے لیے قول اور فعل سے جہاد نہ کرو، تو جان لو کہ تمہاری عاقبت بھی اس ظالم جیسی ہوگی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے حاکم شیطان کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، انہوں نے فساد مچا رکھا ہے، وہ خدا کی مقرر حدوں کو توڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں، انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا دیا ہے۔ مجھ پر فرض ہے کہ ایسے حکمرانوں کو نکال باہر کروں۔ میں حسین بن علی ہوں، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اور وہ رسول اللہ کی بیٹی تھی۔ اب امام حسین وہاں سے نکلے اور عزیب کے مقام پر پہنچے۔ وہاں دور سے دیکھا کہ کچھ گھوڑ سوار آ رہے ہیں۔ وہ جب قریب آئے تو وہ کوفے کے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک مجمع بن عبداللہ نے آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کوفے کے سردار اور معتبر لوگ آپ کے خلاف ایک ہو گئے ہیں، ان کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں، ان کے تھیلے خزانوں سے بھرے گئے ہیں، وہ بک چکے ہیں، باقی بچے عوام ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، پر تلواریں آپ کے خلاف تیار ہیں۔ ترماح بن عدی نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کوفے نہ جائیں، بخدا میں نے اس سے پہلے اتنی فوجی کوفے کے باہر نہیں دیکھی جتنی ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان لوگوں نے ہم سے قول و قرار کیا ہے، ہم کہیں اور جانا نہیں چاہتے۔ فجر کے وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا پھر سے بائیں جانب موڑا تو حر پھر سے سامنے آ گیا اور کوفہ جانے کے لیے ضد کرنے لگا۔ اسی دوران وہ نینوا کے مقام پر پہنچے اور ابھی وہاں اتنا رکے ہی نہیں تھے کہ عبید کا ایک قاصد خط لے کر حر کے پاس آیا۔ خط میں تھا: جیسے ہی تمہیں خط ملے حسین کو کسی تنگ جگہ پر روکو
وہ جگہ ایسی ہو کہ نہ وہاں کوئی قلعہ ہو نہ پانی، بلکہ پورا ویرانہ ہو۔ میرا قاصد تمہارے پاس تب تک رہے گا جب تک تم حکم کی تعمیل نہ کر لو۔ اور انہیں خط جا کر امام حسین علیہ السلام کو سنایا۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم نینوا، غازریہ یا شرفیہ پر رکنا چاہتے ہیں، پر حر نے بات تسلیم نہ کی۔ ابو مخنف کی روایت ہے کہ عبید اللہ کا خط ملنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور حر بھی ساتھ ساتھ لگا رہا، اور وہ ایک جگہ جا کر سیدنا حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا اور ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا غازریہ یا نینوا۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے پوچھا کوئی اور بھی نام ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، کربلا۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے نام سنتے ہی بڑا سانس لیا اور کہا کرب یعنی مصیبت اور بلا یعنی آزمائش۔ ہم یہاں منزل کریں گے، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں ہمارے حرمین کی توہین ہوگی، یہاں ہمارے سپاہی ذبح ہوں گے، یہاں ہمارے بچے ذبح ہوں گے، یہاں ہمارے مرد ذبح ہوں گے، یہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہاں پر لوگ ہماری قبروں پر آئیں گے۔ یہی وہ مٹی ہے جس کی نانا رسول اللہ نے ہمیں خبر دی تھی۔ سیدنا حسین نے اپنا خیمے وہاں کربلا میں لگائے، اور یہ 2 محرم 60 ہجری کو جمعرات کا دن تھا۔ اس طرف کوفہ میں عبید فوجیں تیار کر رہا تھا۔ جب فوجیں تیار ہوئیں تو عبید نے بڑے سوچ و فکر کے بعد عمر بن سعد کو اس کا کمانڈر بنایا۔ عمر بن سعد کو ری شہر کی گورنرشپ ملنے والی تھی، اور عبید نے کہا کہ پہلے 4000 کی فوج لے کر کربلا کے میدان میں جاؤ اور وہاں سے فارغ ہو کر پھر جا کر ری کی گورنرشپ سنبھالو۔ عمر بن سعد نے پہلے اس بات سے کترایا کہ میں کیوں جاؤں، اور عبید سے جا کر کہا کہ کوفے میں اور بھی بہادر موجود ہے، آپ کسی اور کو چن لیں۔ عبید نے کہا کہ اگر اس مہم پر نہیں جاؤ گے تو ری کی گورنرشپ بھی بھول جاؤ۔ دنیاوی گورنرشپ کی لالچ میں اور اس کی گنوانے کی خوف سے اس نے یہ کمانڈرشپ قبول کر لی، اور 3 محرم کی صبح کو 4000 کی فوج کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد عبید نے دوسرے کمانڈرز کے اندر بھی بہت مختلف فوجیں بھیجی، جیسے عذرا بن کے، سنان بن انس اور شمر بن جلجوشن۔ یزیدی لشکر کچھ ہی دنوں میں 18 سے 20 ہزار تک پہنچ گیا، اور حسینی لشکر صرف 70 یا 72۔ میدان کربلا پہنچنے کے بعد عمر بن سعد نے پیس ٹاکس کرنا چاہا، تو وہ جس کو بھی چنتا وہ کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ وجہ یہ تھی کہ 90 to 95% فوج میں وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجے تھے۔ پھر بہت بولنے کے بعد قرہ بن کیس نامی ایک شخص راضی ہوا اور امام حسین علیہ السلام سے جا کر کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے کوفیوں نے خط لکھے ہیں، اور اب اگر میری آمد انہیں گوارا نہیں تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ قاصد نے سیدنا حسین علیہ السلام کا جواب آ کر عمر بن سعد کو سنایا۔ عمر بن سعد خوش ہوا کہ اب جنگ ٹل سکتی ہے، تو اس نے سارا احوال لکھ کر عبید کو بھیجا۔ عبید نے جوابی خط لکھا کہ تمہارا خط مجھے پہنچا اور میں نے ساری بات سمجھی۔ حسین سے کہو کہ وہ اور اس کے تمام ساتھی یزید کی بیعت کریں، دوسری کوئی بھی بات پھر بعد میں سنی جائے گی۔ عمر بن سعد کو خط ملا تو سمجھ گیا کہ اب جنگ تو ہوگی ہی ہوگی۔ تقریباً 5 اور 6 محرم تک عمر بن سعد کو مختلف تعداد میں فوجیں ملتی رہیں، اور حسین علیہ السلام اپنی مختصر جماعت کے ساتھ فوج کے ساتھ تیاریاں کرتے رہے۔ 7ویں محرم کو عبید نے حکم بھیجا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ وہ ملتے ہی عمر بن سعد نے عمرو بن حجاج نامی شخص کو 500 سپاہی کے ساتھ دریا کے کنارے پر بھیجا اور حکم دیا کہ حسین علیہ السلام اور اس کی فوج میں سے کسی شخص کو بھی ایک بھی قطرہ پانی کا نہیں ملنا چاہیے۔ سیدنا حسین علیہ السلام اپنا بھائی عباس بن علی 50 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا کہ جا کر پانی لے آؤ۔ انہوں نے کچھ مقابلے کے بعد پانی حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد پہرا اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد حسینی قافلے کو ایک بھی بوند پانی کا نہیں ملا۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے، 3 محرم کو یزیدی لشکر۔ اب 8 محرم ہو چکی تھی اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ جنگ ہوئی تھی نہ ہی صلح۔ اب عبید نے 2 حکم بھیجے، ایک زبانی ایک خط کے ذریعے۔ زبانی شمر بن جوشن کو اور خط شمر بن جوشن کے ہاتھوں ہی عمر بن سعد کو۔ اس نے شمر سے کہا کہ میرا خط جا کر عمر بن سعد کو دو، اس کو چاہیے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کو کہے کہ وہ میرے پاس پہنچے، دوسری صورت میں ان سے جنگ کرے۔ اگر وہ میرا حکم مانے تو تم بھی اس کا حکم ماننا، ورنہ لشکر کی کمانڈ سے اسے لے لینا اس کی گردن اڑا کر۔ عمر بن سعد کی طرف سے لکھا، میں نے تمہیں اس لیے کمانڈر نہیں بنائے کہ تم چپ کر کے بیٹھے رہو، یہ معاملے کو لمبا کیے جاؤ اور حسین کو صلح کی امیدیں دیے جاؤ۔ میں نے تمہیں اس لیے بھی نہیں چنا کہ تم اس کے لیے سفارشیں کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر حسین راضی ہو جائے تو اسے میرے پاس پیش کرو، دوسری صورت میں اسے جنگ کرو، اس کو شہید کر کے اس کی لاش پر گھوڑے دوڑواؤ، اور تم میرے حکموں پر مکمل طور سے عمل کرو تو تمہیں انعام ملے گا،
اگر کوتاہی کرو گے تو اپنے آپ کو معذور سمجھو اور لشکر کی چارج شمر بن جلجوشن کے حوالے کرو، جس کو ہم نے اس سلسلے میں ہدایت کر دی ہیں۔ خط پڑھتے ہی عمر بن سعد نے لشکر کی صف بندی کرانا شروع کی۔ عبید کا خط عمر بن سعد کو 9 محرم کو ملا اور دن جمعرات کا تھا۔ شام کے بعد عمر بن سعد نے لشکر کی صف بندی کرنا شروع کی۔ جب عبید شمر کو خط دے رہا تھا تو وہاں ایک شخص عبداللہ بن ابی محل کھڑا تھا۔ اس نے عبید سے کہا کہ میری پھپھی ام البنین علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی اور علی رضی اللہ عنہ کو ان سے 4 بیٹے ہوئے، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، اور وہ چاروں ابھی کربلا میں موجود ہیں۔ مجھے ان کے لیے امان چاہیے۔ عبیداللہ تو چاہتا تھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جتنے ساتھی کم ہو جائے اتنا اچھا ہے، تو اس نے امان نامہ لکھ کر قاصد کے ذریعے بھیج دیا۔ قاصد نے اگر امان نامہ کربلا کے میدان میں پڑھا اور چاروں بھائیوں نے جب امان نامہ سنا تو چاروں نے ایک ساتھ کہا، ہمیں تمہاری امان نہیں چاہیے، بنو امیہ کی امان سے بہتر اللہ کی امان ہے۔ جب عمر بن سعد لشکر کی صف بندی کر رہا تھا تو شمر باہر نکل کر پکارنے لگا، ہمارے بانجے کدھر ہیں؟ اس کی پکار پر عباس تینوں بھائیوں کے ساتھ باہر نکلا اور کہا، لعنت ہو تجھ پر اور تیری امان پر۔ عصر نماز کے بعد عمر بن سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ گھوڑے کی آواز، سپاہیوں کا شور، ان سب دوران سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں ہلکی نیند میں تھے۔ گھڑ سواروں کی آواز پر آپ کی بہن زینب بنت علی رضی اللہ عنہما نے بھائی کو اٹھایا کہ آپ ان کی آوازیں سن رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا، ابھی رسول اللہ میرے خواب میں آئے اور کہا، بیٹا تم میرے پاس پہنچنے والے ہو۔ زینب رضی اللہ عنہ رونے لگی۔ امام صاحب رضی اللہ عنہ نے صبر کی تلقین کی اور عباس سے کہا کہ یزیدی لشکر سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور جواب دیا کہ ہمیں عبید کا حکم ہے کہ یا حسین کو میرے پاس لے آؤ یا ان سے جنگ کرو۔ عباس بات سن کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ امام حسین نے کہلوا بھیجا کہ یہ رات ہمیں چھوڑ دو، ہم یہ رات نماز، استغفار اور دعاؤں میں گزارنا چاہتے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ میرا دل نماز، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار کے لیے تڑپ رہا ہے۔ شروع میں یزیدی کمانڈر عمر بن سعد شمر بن جلجوشن آمادہ نہ ہوئے، پر پھر عمر بن حجاج نے کہا کہ اگر کافر یہ درخواست کرتا تو تم قبول کرتے، تمہارے حال پر افسوس ہے۔ آخر یزیدی فوج کے کمانڈر سے 1 رات کی مہلت دینے کو تیار ہو گئے۔ تو یا اخوانی، یہ آج کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گا آخری پارٹ کے ساتھ۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس عظیم واقعے کربلا کی عظیم قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اقامت الاسلام کی جد و جہد کرنے کی ہمت، قوت، طاقت، عقل، شعور اور فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔